السلام علیکم، میں ہوں سفیان بٹی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت جو بدترین ظلم کا دور چل رہا ہے نا، جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور کون کون سے ظلم کے وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں اور کون کون سی تاریخ رقم کر رہے ہیں ظلم کی۔ ایک 81 سالہ بزرگ کے اوپر بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ کسی معاشرے کے اندر یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ اس حکومت وقت ایک بے گناہ 81 سالہ بزرگ کے اوپر بدترین تشدد کرے، اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے ایک 5 سالہ بیٹی کو جو انصاف دیا گیا وہ بھی ذرا دیکھیے گا۔ اور ٹاؤٹ صحافیوں کو جو ایکٹیو کر دیا گیا، یہ پتہ نہیں چاہتے کیا ہے، پاکستان کو کس سمت لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ٹاؤٹ صحافیوں کو جو اس وقت ایکٹیو کر دیا گیا اور ان کے بیانات دیکھیے گا۔ ایسے صحافی اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو 70 کی دہائی میں ملے گے، جب 71 کے اندر یہ جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو ایسے لوگوں نے تب بھی بڑے اس طرح کے عجیب و غریب بیان دیے تھے، اور اس وقت بھی ایسے لوگوں کو ایکٹیو کیا گیا۔ آپ ذرا بیان سنیے گا اور اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیے گا کہ کیا ایسا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے ایسا کر ایک ڈیموکریٹک ملک، بظاہر تو ایک ڈیموکریٹک ملک ہے نا، کیونکہ اب اگر اقتدار کے اوپر ان لوگوں نے شب خون مارنا ہے، زبردستی چینا، تو اس کے اوپر بھی پاکستانیوں، غریب پاکستانیوں کے اربوں روپے یہ لگا رہے ہیں تاکہ پاکستانیوں کی آنکھوں میں ایک دھول جھونک کر اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں۔ سب سے پہلے جناب، ایک 81 سالہ بزرگ یاسمین راشد کے ہسبینڈ راشد صاحب وہ کاغذات جمع کروانے جاتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کے، تو راستے میں کھڑے پولیس اہلکار ان سے وہ فائل مانگتے ہیں کہ جناب یہ ذرا ہمیں دے دیں۔ جب وہ فائل دینے سے انکار کرتے ہیں تو ان سے زبردستی فائل چھین لی جاتی ہے اور ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ پھر ان کو اٹھا کر ایک تھانے کے اندر لے جاتے ہیں، وہاں پر ان کے اوپر تشدد کر کے پھر ایک اور تھانے کے اندر ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ مطلب حد درجے تک ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان چکر لگوایا جاتا ہے، کبھی ایک تھانے کبھی دوسرے تھانے۔ تو ایک 81 سالہ بزرگ کے ساتھ حکومت وقت کی جانب سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے، مطلب عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حکومت کی جانب سے اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ رویہ۔ اس کے بعد جناب ختیجہ شاہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان کو ایک جھوٹے کیس کے اندر لاہور سے کوئٹہ بھیج دیا گیا کہ جناب یہ یہاں پر ایک قتل کا مقدمہ ہے تو یہ بھی ذرا آپ بھگتے ہیں۔ تو جب تک وہ لاہور تھی نا تو جو پنجابی وکیل ہیں، آپ ذرا دیکھیے گا کہ جو پنجاب کے وکیل ہیں ان لوگوں کو تو اتنا رحم بھی نہیں آیا کہ ان کی بیٹی کو کم از کم ان سے ملوا دیا جائے یا ان کی بیٹی کے ساتھ ان کو ملنے دیا جائے۔ تو اب جب کہ ان کو کوئٹہ بھیج دیا گیا تو شکریہ ان جج صاحب کا، انہوں نے بڑی بہادری کا کارنامہ سارا انجام دیا۔ تو اس کی جو بیٹی ہے نا ان کو کہا کہ آپ عدالت کے اندر اپنی بیٹی سے مل سکتی ہیں۔ اب جج کی جانب سے صرف اتنا ہی انصاف دیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے بچوں کے ساتھ ملوا سکتا ہے، بیٹی کو ماں سے ملوا کر بھی، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے ان جج صاحب کا۔ اس ظلم کے دور کے اندر پنجاب کے ججز کے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بیٹی کو ان کی ماں کے ساتھ ملوا دیں، تو یہ بھی چلو ان کا ایک احسان سمجھ لیں۔ اس کے بعد جناب انصار عباسی صاحب کا ایک بیان آیا ایک انٹرویو کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تو افواج پاکستان کے ساتھ ان کی نہیں بنے گی، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نہیں بنے گی تو پاکستان کے اندر تصادم ہوگا، لہٰذا عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ اس کے بعد انصار عباسی صاحب کا یہ بیان کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی آپس میں نہیں بنے گی، جو کہ اس وقت حالات کے مطابق اگر عمران خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، ان کی پارٹی الیکشن لڑے گی، تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا وہ الیکشن نہیں ہرا پائے گی، چاہے جتنی مرضی دھاندلی کریں۔ تو اب اس ٹاؤٹ صحافی کے ذریعے ایسے بیان دلوائے جا رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی نہیں بنے گی، لہٰذا ان کو کسی بھی صورت الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ تو ایسے غلیظ چہرے، مطلب بظاہر تو پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اندر کھاتے جس طریقے مرضی چلا جاؤ، تو اس طرح ٹیلی ویژن کے اوپر بیان دینا یہ تاریخ کے سب سے بڑے مجرم ہے، اور ڈیموکریسی کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے نا، یہ بندہ بھی اس کے اندر شامل ہے اور بدترین مجرم ہے یہ تاریخ کا۔ اور کارنامہ سن لیں، کاغذات نامزد کی جمع کروانے جاتے ہیں وکلا حماد اظہر صاحب کی، تو وہاں پر بیٹھا ہوا جو آفیسر ہے نا وہ کہتا ہے مجھے اجازت ہی نہیں ہے، میں یہ کاغذات ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا، اس کو جمع نہیں کر سکتا۔ او بھائی آپ یہاں کیا لینے بیٹھے ہوئے ہو اگر آپ نے یہ کاغذات جمع نہیں کرنے؟ دیکھیں کاغذات جمع کرنا تو ان کی ڈیوٹی ہے نا، اگر ان کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو بعد میں ریجیکٹ کر دیں یا وہ اعتراض لگائے جائیں۔ تو وکلا کی جانب سے وہاں کاغذات لے کر گئے، وکلا خود کاغذات وہاں جمع کروانے کے لیے گئے، کیونکہ اگر حماد اظہر سامنے آتے تو ان کو بھی اٹھا لیا جاتا۔ تو آگے سے صاف صاف انکار کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں اوپر سے اجازت نہیں۔ تو جناب یہ بتا دو پھر پاکستانیوں کے اربوں روپے جو اس الیکشن کے اوپر لگا رہے ہو، کیا وہ ایک مذاق ہے؟ پاکستان کے اندر اکثریت جو ہے نا وہ غربت کی لکیر کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔
اور 2 وقت کا کھانا بمشکل سے ان کو میسر ہے، تو پھر ان حالات کے اندر جو ان کے اربوں روپے کم از کم وہی ان کے اوپر بخش دو، ان کو چھوڑ دو، مت کرو الیکشن، زبردستی قابض ہو جتنے دیر تک ہو سکتے ہو، تو یہی ایک احسان کر دو ان کے اوپر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے نواز شریف کے خلاف جب ان کی جرائم کی ایک فہرست بنانے کے اوپر کروڑوں روپے لگا دیے، اربوں ڈالر یہ بندہ پاکستان سے چوری کر کے لے گیا، پھر ان کے اوپر ثبوت کٹھے کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگا دیے گئے، جس فائل کو والیم 10 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن جب انصاف کا وقت آیا تو نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے سہولت ملی، عدالتوں کی جانب سے اس طریقے سے سہولت کاری کی گئی کہ ان کے سارے کیسز ودن منٹ معاف کر دیے گئے، تو وہ کروڑوں روپے جو کیس کے اوپر جو شواہد اکٹھے کرنے میں لگا دیے گئے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اسی طریقے سے اب یہ اربوں روپے جو الیکشن کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور الیکشن کے اوپر آپ نے شب خون مارنا، مخالفین کو اندر ہی نہیں آنے دینا، الیکشن ہی نہیں کنٹیسٹ کرنے دینا، جس طریقے سے آپ نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا ایک پلان جو ہے نا وہ زمین کے لوگ بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ کی ذات بناتی ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس الیکشن کے اندر ہوا کیا ہے، بلے کا نشان چھینو یا پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کو زبردستی گرفتاریاں کرو، ظلم و ستم کرو، الیکشن کے اندر آپ کو ایسے سرپرائزز ملیں گے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔